اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور گفتگو الحمدللہ کے الحمد کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور آج کی گفتگو میں مفسر کو یہ بیان کرنا ہے کہ الحمدوں پہ الف لام جو حرف تعریف ہے آخر اپنی 4 قسموں میں سے کس قسم پر محمول ہے۔ پہلے آپ بغور اس تعلق سے صاحب بیضاوی کی عبارت سماعت کر لیں کہ وَالتَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْجِنْسِ وَمَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الْحَمْدَ مَا هُوَ وَقِيلَ لِلْإِسْتِغْرَاقِ إِذِ الْحَمْدُ فِي الْحَقِيقَةِ كُلُّهُ لَهُ إِذْ مَا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا وَهُوَ مُولِيهِ بِوَسْطٍ أَوْ غَيْرِ وَسْطٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ تو الف لام کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے۔ بحث سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اولاً الف لام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک زائد اور ایک غیر زائد۔ زائد وہ الف لام ہوتا ہے جو تعریف کا افادہ نہیں کرتا، اور یہاں چونکہ الحمدوں پہ الف لام تعریف کا افادہ کر رہا ہے کہ اگر تعریف کا افادہ نہ کرے تو الحمدوں کا مسند الیہ اور مبتدا بننا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن جو الف لام غیر زائد ہوتا ہے پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول پہ داخل ہوتا ہے جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، وہ بھی اس اسم فاعل اور اس اسم مفعول پر جن کے اندر حدوث کا نہیں بلکہ ثبوت کا معنی ہوتا ہے۔ یہ تفصیل آپ نحو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے یا مختصر المعانی میں تو ضرور پڑھ چکے ہوں گے۔ تو بہرحال الضارب والمضروب میں یہ الف لام جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اسمی ہوتا ہے۔ الضارب معنی الذی ضربا اور المضروب معنی الذی ضربا۔ لیکن وہ الف لام غیر زائد جو اسم پر داخل ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عہد خارجی، نمبر 2 عہد ذہنی، نمبر 3 جنسی اور نمبر 4 استغراقی۔ ان 4 قسموں میں یعنی الف لام اسمی جو ہوتا ہے برائے تعریف، ان کی 4 قسموں کے مابین دلیل حصر یہ ہے کہ الف لام کے ذریعے یعنی الف لام کا جو مدخول ہے اس مدخول کی حقیقت جو ہے اس کے حصے معینہ کی طرف ہوگا یا نفس حقیقت کی طرف ہوگا۔ اگر حقیقت کے حصے معینہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس الف لام کو عہد خارجی کا بولتے ہیں، اور اگر حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے، حقیقت کے حصے معینہ کی طرف نہیں حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے تو ایسی صورت میں اس الف لام کا
تین حال سے خالی نہ ہونا ضروری ہے. یا تو اس الف لام سے حقیقت من حیث الحقیقت کی طرف اشارہ ہوگا، ہے نا، افراد کا کوئی تصور نہیں ہوگا وہاں پر، کوئی لحاظ نہیں ہوگا یہاں پر، یا حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا اس اعتبار سے کہ وہ بعض افراد میں یا کل افراد کے ضمن میں پائی جا رہی ہے. تو اگر حقیقت کی طرف اس اعتبار سے اشارہ ہو کہ وہ بعض افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے تو اس الف لام کو الف لام جنس کا کہتے ہیں، ہے نا. الف لام جنسی، اس کو کیا بولیں گے؟ الف لام جنسی عہد ذہنی. اور اگر حقیقت کی طرف اشارہ اس اعتبار سے ہو کہ اس کا وجود بعض افراد کے ضمن میں نہیں بلکہ کل افراد کے ضمن میں ہے، تو یہاں پر الف لام عہد ذہنی اور عہد خارجی کا نہیں ہو سکتا. عہد خارجی کا تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حمد کا کوئی فرد معین نہیں ہے، تو ظاہر ہے عہد خارجی کا نہیں ہوگا. الحمدوں میں حمد کا کوئی فرد معین نہیں، تو عہد خارجی کا نہیں ہوگا. اچھی بات ہے. عہد ذہنی کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مقام حمد کے منافی ہے، اس لیے کہ حمد کے مقام کا تو تقاضا یہ ہے کہ تمام محامد ذات باری کے لیے ثابت مانے جائیں، اور عہد ذہنی کی صورت میں بعض افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو جب دو کی نفی ہو گئی، یعنی عہد خارجی کی اور عہد ذہنی کی، تو پھر یا تو جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا. اگر جنسی ہے تو الف لام سے اشارہ اس حقیقت حمد کی طرف ہوگا جس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے. اور جنس مراد لینے کی صورت میں بھی معال کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے استغراق ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر کوئی بھی حمد کا غیر کے لیے ثابت ہوگا تو اس پر جنس کا اطلاق درست ہوگا، اور جب جنس کا اطلاق کسی اور فرد پر درست ہو گیا تو اس فرد کا غیر کے لیے ثابت ہونا گویا کہ جنس کا غیر کے لیے ثابت ہونا ہے. اور جب آپ نے الحمدللہ کے اندر جنس حمد کو ذاتی باری تعالیٰ کے لیے مختص کر دیا ہے تو پھر یہ اختصاص کے منافی ہو جائے گا، ہے نا. تو جب آپ نے جنس حمد کو ذاتی بارے کے لیے مختص کر دیا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی فرد اس جنس کا دوسرے کے لیے ثابت نہ ہو. تو اب جنس ماننے کی صورت میں استغراق کے معنی کا بھی لحاظ ہو جاتا ہے، اور الف لام کو استغراق کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے. اس وقت الحمدللہ کا معنی یہ ہوگا کہ حمد کے جتنے افراد ہیں وہ سب ذات باری تعالیٰ کے لیے مختص ہیں، ہے کہ نہیں. لیکن اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بھائی تعریف تو اختیاری خوبیوں پر اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کے لیے کی جاتی ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، دوسروں کے لیے جو کی جاتی ہے وہ حقیقتاً نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ ساری خوبیوں کا عطا کرنے والا یہ فقط اللہ ہے. کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو وہ خدا کی عطا کردہ ہے.
اس لیے حقیقتاً حمد کے سارے افراد اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو کہتے ہیں، اسی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی خیر ہیں ان سب کا عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ عطا یا براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے ساتھ جو کوئی بھی نعمت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھی بات ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بندہ فقط واسطہ بن سکتا ہے کسی کو نعمت دینے کا، لیکن حقیقتاً نعمت دینے والا نہیں بن سکتا ہے نا؟ تو حقیقتاً ساری نعمتیں، چاہے وہ کمال کی شکل میں ہوں یا دوسری شکل میں ہوں، یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے ساری خوبیوں کا بھی حقیقتاً حقدار وہی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی خوبی بیان کی جاتی ہے تو یہ حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً، کیونکہ ساری خوبیاں سب کو عطا کرنے والا اللہ رب العزت بھی ہے۔ اب جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو اب عبارت کا ترجمہ سمجھ لیں کہ اور الحمد میں تعریف جنس کے لیے ہے، یعنی جو الف لام داخل ہے وہ جنس کے لیے ہے۔ وَمَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الْحَمْدَ مَا هُوَ، اور اس کا مطلب اشارہ کرنا ہے ہر اس چیز کی طرف جس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ حمد کی حقیقت کیا ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنس کا نہیں استغراق کا ہے۔ اب سوال وہی پیدا ہوتا کہ استغراق کا مانیں گے تو پھر تو دوسرے کے لیے کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکے گی، حالانکہ واقعی کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں حقیقتاً اللہ کے سوا کسی دوسرے کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حمد سب کی سب اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ کوئی بھلائی ایسی نہیں جس کا عطا کرنے والا یا تو بالواسطہ یا بنا واسطے کے اللہ رب العزت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ نعمت ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کچھ نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کوئی خوبی، کوئی کمال جب سب اللہ کی طرف سے ہے تو جو بھی کسی کی خوبی کی تعریف کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی تعریف کرے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔